समुद्री तूफान बायपरजॉय इंतहाई शिद्दत इख्तियार करने के बाद तकरीबन 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हुए कराची से 600 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये समुद्री तूफान 15 जून को पाकिस्तान में केडी बंदर और इंडिया में गुजरात के साहिल से गुजरेगा। तूफान की आमद से केडी बंदर के इर्द गिर्द 8 से 12 फुट बुलंद समुद्री लहरें मुतवक्के। तलातुम खेज लहरें नजदीकी इलाकों को ज़ेर-ए-आब ला सकती हैं। 13 से 17 जून के दौरान सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और तूफानी बारिश का इम्कान। बदीन और ठट्ठा के साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सिंध हुकूमत, महकमा मौसमियात और NDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की तलकीन। 17 जून तक माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। बायपरजॉय की वजह से बिजली, इंटरनेट का निज़ाम, कच्ची इमारात, सोलर पैनल्स और बिल बोर्ड्स को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। तेज रफ्तार हवाओं की वजह से बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ने का खदशा भी मौजूद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर हल्के वजन के हवाई जहाज महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सदारत में कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस। मुतल्लिका इदारों को इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बायपरजॉय के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेश की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। अवाम समुद्री तूफान से मुतालिक बाखबर रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया से राब्ता करें और इनकी हिदायत पर अमल करें। NDMA की अपील। सजावल, झच्छा और केटी आबादी का इनखला जारी है। साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लोगों को निकालने के लिए मसाजिद, रेडियो और सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। कराची से बिल बोर्ड हटाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी दफा 144 नाफिज। तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। हस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की तमाम मुतल्लिका इदारों में मरबूत कोऑर्डिनेशन की हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सोलराइजेशन और नौजवानों की तरक्की समेत दीगर शोबों की तरक्की के लिए तजावीज़ तफसीली मुशावरत के बाद मुरत्तब की गई हैं। हुकूमत सोलराइजेशन पर काम कर रही है, जिसका मकसद महंगी बिजली पैदा करने के बजाय मुल्क में सूरज से बिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत से इस्तिफादा करना है। अर्ज़ा नरखों पर तवानाई की फराहमी माशी तरक्की और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए लाजिम व मुलज़ूम है। रूस से खाम तेल का हुसूल भी हुकूमत की तवानाई सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। चैलेंजेस के बावजूद बजट 2023-24 माशी तरक्की की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। कराची में रूसी तेल बरदार जहाज से बर्थ पर नस्ब मशीनों के जरिए खाम तेल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के टैंक्स में मुंतकिल करने का अमल जारी। रूस से खाम तेल मौखर अदायगी की सहूलत पर आलमी मार्केट से कम कीमत पर खरीदा जा रहा है। एक और बहरी जहाज रूस से 50,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर अगले हफ्ते कराची पहुंचेगा। वजारत पेट्रोलियम। PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेरहमी के साथ ज़मीन बोस किया। मुश्किलात के बावजूद मौजूदा बजट को मुतवाज़न करार दिया गया है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए JUI फेक हुकूमती कोशिशों में शामिल रहेगी। सियासत में उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे हैं, लेकिन इतने गलत रुझानात इससे कबल कभी नहीं देखे। आइन के तकाजे के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात जरूर होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई को शरपसंदों ने नाम निहाद सियासी जमात और इसके कायद के ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए अपने ही वतन अजीज को इंतशार की नजर कर दिया। GHQ रावलपिंडी हमले में मुलव्विस एक और मरकजी किरदार की वीडियो मंजर आम पर आ गई। दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी और PTI का फाल कारकुन है। शरपसंद दानिश वहीद न सिर्फ खुद तोड़ फोड़ में मुलव्विस रहा, बल्कि दीगर अफराद को भी हमले के लिए उकसाता रहा। और बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे मुशक्कत पर मजबूर हैं। समाजी इंसाफ के फरोग से बच्चों की मुशक्कत के चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कवानीन तश्कील दिए गए हैं। सदर ममलकत का बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद।
میں ہوں نازیہ کمل. اہم خبریں آپ نے جانی, تفصیل ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا احمد اور آپ کے لیے لا رہی ہوں ایک بہت ہی انٹرٹیننگ شو کریٹو کڈز. اس میں آپ کے لیے ہیں ڈھیر سارے سرپرائزز, گفٹ ہیمپرز, اسٹار کٹ, آرٹ اینڈ کرافٹس, اسٹوری ٹائم, گیمز, میوزک, اسکٹس, جونیئر شیف اور بہت کچھ. تو دیکھنا مت بھولیے گا کریٹو کڈز, اونلی آن پی ٹی وی ہوم. پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے خاندان کو سنبھالیں گے, وہاں پاکستان بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں اور آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے فخر ہے کہ پنجاب پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جس نے یوتھ پالیسی دی تھی. جب شہباز شریف جو اب پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر پنجاب تھے, اور جتنا کام یوتھ کے اوپر, چاہے وہ تعلیم کے میدان میں لیپ ٹاپس دینے سے لے کے, اسکالرشپس دینے سے لے کے, دانش اسکول جو عمرہ کے بچوں کے لیے نہیں لیکن غریبوں کے لیے ایچ ایس این کالج کے اسکولز بنائے گئے, کیونکہ یہ حق ہے پاکستان کے تمام بچوں کا کہ ان کو یکساں مواقع دیے جائیں تاکہ وہ آگے جا سکیں. اور تعلیم کے میدان کی اگر بات کروں تو کوئی بھٹے پہ کام کرنے والا بچہ, کوئی تندور پر روٹی لگانے والا بچہ, کوئی رکشہ چلا کر اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے والا بچہ, وہ ٹاپ کرتے ہیں پنجاب میں, کیونکہ پنجاب میں میرٹ تھا, پنجاب کے اوپر پرچی سسٹم نہیں تھا, پنجاب میں بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا گیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلنٹ سامنے آنا شروع ہوا. سپورٹس کی بات کریں تو ہم نے یوتھ فیسٹیولز کا انعقاد کیا. گنیز نے پنجاب کے یوتھ فیسٹیول کو دنیا کا سب سے بڑا یوتھ فیسٹیول ڈکلیئر کیا آپ جیسے بچوں کی پارٹیسپیشن سے. اور ہوا کیا, اس وقت جو لڑکیوں کی ہاکی ٹیم بنی, کبڈی ٹیم بنی, پاکستان کی جتنی ٹیمز بنی, ٹیلنٹ ہنٹ تھا. آپ جیسے بچوں نے وہاں پر آ کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور دنیا میں اپنا نام بنایا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2018 کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا گیا. یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دینا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا گیا. میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, ان کی ٹیم کی انتہائی فعال منسٹر شازہ خواجہ صاحبہ کو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. پوری محنت کے ساتھ ٹرائلز میں آئیں, پوری محنت لگائیں یہاں پہ. ہم یہاں پر پاکستان میں تمام سپورٹس کا دوبارہ احیاء کر رہے ہیں, ریوائیو کر رہے ہیں, اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ ٹرائل دیں گے, آپ لیگ کھیلیں گے. آپ میں جن بچوں میں ٹیلنٹ ہے, ابھی منسٹر صاحبہ آپ کو بتائیں گی کہ پرائم منسٹر کل ایک فنکشن تھا, سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح تھا, اور یہ سپورٹس کمپلیکس ہم نے پورے پنجاب میں بنوائے تھے. صرف لاہور کے اندر 17 سپورٹس کمپلیکسز بن رہے تھے جو روک دیے گئے تھے. اس سپورٹس کمپلیکس کے افتتاح پہ وہ بچوں کے لیے ہیں, نوجوانوں کے لیے ہیں, یہ کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے. اور اگر جتنے سپورٹس کمپلیکسز بنیں گے, جتنے سپورٹس کے مواقع ملیں گے,
تو بچے اتنا ہی ہمارا ٹیلنٹ آگے آئے گا, اتنی ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا. تو کل وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم خالی ٹیلنٹ کو نکالیں نہ, بلکہ اس کو سنبھالیں بھی, اس کی ٹریننگ بھی کریں, اس کو شائن کر کے ریفائن کر کے دنیا میں مقابلوں کے لیے بھیجیں. جس طرح ایجوکیشن کے اندر ہم بہترین یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے, اسی طرح کا کام اب سپورٹس کے میدان میں شروع ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں پہ جو ٹرائلز دینے آئے ہیں, آپ میں سے جو بچے سلیکٹ ہوں گے, جن بچوں کو فائنل کیٹیگری میں رکھا جائے گا, ان کو بھرپور ٹریننگ دلائی جائے گی. اور جو وائس چانسلر صاحب نے کہا تھا نا کہ میں یہاں پر میراڈوناز, رونالڈو, میسی, یو نیم اٹ, وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے رونالڈو اور میسی دنیا میں اپنا لوہا منوائیں. وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے کہ آپ بچے محنت کریں, پاکستان کا نام روشن کریں, اپنے خاندان کا نام روشن کریں, اور پاکستان کو سپورٹس کی دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوائیں. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ اپنی محنت کریں. آپ تھینک یو سر. میں یہ ریزولوشن دے لوں. جی مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. جناب اسپیکر, یہ حقیقت ناظرین, شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور شو کے آغاز میں ہم بات کریں گے بائپر جوائے نامی سمندری طوفان کی, جو کہ انتہائی شدت اختیار کرنے کے بعد تقریباً 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے ساحلی علاقوں کا رخ کر رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بائپر جوائے کی وجہ سے تیز رفتار ہوائیں ساحلی علاقوں کی جانب ہے. میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق شمال کی جانب بڑھتا ہوا یہ طوفان اب کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. بحیرہ عرب میں یہ سمندری طوفان 14 جون کی صبح تک شمال کی سمت میں چلتا رہے گا, جس کے بعد یہ شمال مشرق کی جانب بڑھے گا اور 15 جون کو پاکستان میں کیٹی بندر اور انڈیا میں گجرات کے ساحل سے گزرے گا. اس طوفان کے مرکز میں اس وقت ہوا کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, جبکہ 35 سے 40 فٹ بلند سمندری لہریں بھی اس کے ہمراہ ہیں. موجودہ موسمی حالات, جن میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت بھی شامل ہے, اس طوفان کی شدت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. طوفان کی آمد کی وجہ سے کیٹی بندر کے ارد گرد 8 سے 12 فٹ بلند سمندری لہریں متوقع ہیں, جو نزدیکی علاقوں کو زیر آب لا سکتی ہیں. حکام کے مطابق اس طوفان کی ممکنہ آمد کے ساتھ ہی سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں تیز ہواؤں اور طوفانی بارش کا بھی امکان ہے, جبکہ 13 سے 17 جون تک ٹھٹھا, سجاول, بدین, تھرپارکر, میرپور خاص اور عمرکوٹ کے اضلاع میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک کی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. 14 سے 16 جون تک کراچی, حیدرآباد, ٹنڈو محمد خان, ٹنڈو علیار, شہید بے نظیر آباد اور سانگڑ میں بھی بارش اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے. این ڈی ایم اے نے بھی خبردار کیا ہے کہ بدین اور ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. انڈیا میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے وفاقی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ کچھ, دوارکا, پوربندر, جام نگر, موربی, جوناگڑھ اور راجکوٹ کے اضلاع متاثر ہوں گے. سندھ حکومت محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے کی جانب سے بھی تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی تلقین کی گئی ہے. 17 جون تک ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی تلقین کی گئی ہے. ماہرین کے مطابق بائپر جوائے کی وجہ سے تیز رفتار ہوائیں کچی عمارات اور سولر پینل جیسی اشیاء کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور تیز رفتار ہوائیں کھڑی فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس کے علاوہ تیز رفتار ہواؤں کی وجہ سے بجلی کے کھمبے یا درخت اکھڑنے کا بھی خدشہ موجود ہے, جو سڑکوں اور راستوں کو بند کر سکتے ہیں. الرٹ کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر پیش کی اقدامات کے احکامات بھی جاری کیے ہیں اور تجویز کیا ہے کہ ہلکے وزن کے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے یا کسی مضبوط چیز سے باندھا جائے, اور رن ویز اور ٹامک ایریاز کے آس پاس اشیاء کو تصادم کے خدشے کا باعث محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے. سمندری طوفان کی وجہ سے بجلی انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے. این ڈی ایم اے نے کے الیکٹرک کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے. سائیکلون کا نام بائپر جوائے بنگلہ دیش کی جانب سے رکھا گیا ہے, جس کا بنگالی میں مطلب تباہی یا قدرتی آفت ہے. یوتھ پروگرام کی 10 سال مکمل ہونے پہ وزیر اعظم پاکستان نے 2023 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا, اور 2013 میں جب
میاں نواز شریف صاحب نے وفاقی حکومت سنبھالی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وفاقی سطح پہ ایک بالکل کمپریہنسو یوتھ کے لیے پروگرام شروع کیا گیا. اس کے تحت لاکھوں لیپ ٹاپ بانٹے گئے. اگر میں پنجاب اور وفاق کو ملا لوں تو 10 لاکھ کے قریب ان پہ حملہ کرے گا. کوئی پاکستانی جو ہے یہ بات نہیں کر سکتا. مختلف اوقات میں جو ہے جب فوجی حکمرانی رہی ہے ان کے ساتھ بڑے شدید اختلافات رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، لیکن یہ ایک بات مسلمہ ہے کہ ہمارے وطن میں شہداء کی عزت اور پاکستان کے دفاعی تنصیبات جو ہیں، جناب والا ایک میاں والی کے ایئر بیس پہ 85 جہاز کھڑے تھے اس وقت جن کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور جب ان تک نہ پہنچ سکے جو باہر ایک جہاز جو ہے یادگار کے طور پہ تھا اس کو جلا دیا گیا. یہاں پہ GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا جو ہماری دفاع کا نشان ہے. تو اگر قانون جو ہے آلریڈی 1952 کا قانون جو ہے یہ بات جو ہے وہ میسر کرتا ہے، یہ بات جو ہے وہ یہ سہولت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن کاروائی جو ہے صرف پاکستان کے دشمن کر سکتے ہیں اس قسم کی کاروائی کریں. تو ان کو قانون جو آلریڈی اسٹیچوٹ، ہم نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی، ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا، ہم نے جو کتابوں میں آلریڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. جہاں پہ صرف دہشت گردی کا سلسلہ ہوگا وہاں پہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ اپلائی ہوں گی جس طرح مولانا نے فرمایا ہے، یا کوئی اور جو ہے جس طرح MPO یا اس طرح کے قوانین جو ہے وہاں پہ وہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ملک کی دفاعی جو صلاحیت ہے، چاہے وہ افراد کی صورت میں تھی یا تنصیبات کی صورت میں تھی، اسلحے کی یا جہازوں کی صورت میں تھی یا جنرل ہیڈ کوارٹر کی صورت میں تھی، چکدارا میں جو ہے وہ ہمارا جو قلعہ تھا وہ تھی، بالا حصار میں مردان میں ریجمنٹل سینٹر جو تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں یار پلیز ذرا مہربانی، یہ سارے جو سمبلز تھے میں بار بار یہ پیچھے جو کہا میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایکٹیو ہماری جو ہے وہ بالکل، جہاں پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے، جہاں پہ ہمارا اسلحہ تھا، جہاں پہ ہمارے فوجی رہ رہے تھے، جہاں پہ قلعہ تھا، ریجمنٹل سینٹر تھا، ان پہ حملہ کیا گیا اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا. سارے پاکستان میں جہاں بھی، خصوصاً 2 صوبوں میں جو حملہ ہوا، پنجاب میں اور KP میں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوائے فوجی تنصیبات کو یا شہداء کی یادگاروں کو. جناب والا آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہداء کے لیے، ابھی 15-20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ نے جو میرن شاہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھا. ایز وی سپیک ہمارے فوجی جو ہے جانیں قربان کر لیں ملک کی دفاع کے لیے، ایز وی سپیک. کیا ان لوگوں کی توہین جو ہے، اس خون کی توہین جو ہے، وہ مولانا چترالی صاحب اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کم از کم پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہے یہ ہمارا جو نظام ہے، یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے مزمحل ہو چکا ہے. ہمارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز، بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے. آپ پچھلے 1 سال کی اس ادارے کی جو ٹسل ہے یا اس ادارے کی جو جدوجہد ہے یا اس ادارے کے اختیارات کے اوپر جو ٹریس پاس کیا گیا ہے، تجاوز کیا گیا ہے، وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس صورت میں جبکہ ادارے پارٹیزن بن گئے ہوئے ہیں، طرفدار بن گئے ہوئے ہیں، تو یہ قانون جو ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے. اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو کہ ان کے دشمن جو ہیں اگر سرحد پار سے آئیں تو ان کا بھی علاج کیا جائے جس طرح کیا جاتا ہے، اور جو ملک کے اندر سے ان کی تنصیبات پہ حملے کریں تو اس کے لیے بھی قانون جو ہے موجود ہے. قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے. ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن نہیں کی. یہ حق بنتا ہے ہمارے ان شہداء کا جن کی توہین کی گئی، ہماری افواج کے جہاں پہ رہائش گاہیں تھیں، یہاں پہ تنصیبات تھیں، جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اڈے تھے ایئر فورس کے،
جہاں پہ قلعے تھے, جہاں پہ ہماری فورسز موجود تھیں. جناب کس طرح آپ اگنور کر سکتے جناب اسپیکر کہ ایوری ڈے چاہے وہ وانا ہو, سوات ہو, میرن شاہ ہو, رسم کو, ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کے جو سولجرز ہیں, آپ کے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, آفسر شہید ہو رہے ہیں, سینئر آفسر شہید ہو رہے ہیں. اور جس وقت یہ سارے جو ہے جنگ لڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف, جو پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے, اس کے خلاف ایک سیاسی پارٹی اور اس کی لیڈر جو ہے وہ وار ڈکلیئر کر دیں ان کے اوپر, وہ جنگ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں ان لوگوں دفاعی افواج کے اوپر, یا پاکستان کے اوپر, یا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر. کس طرح یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ یہ شہداء جو ہے, یہ اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے. وی آر ایٹ وار اگینسٹ ٹیررزم, اور وہ جنگ جو ہے پچھلے 14-15 سال سے ہم لڑ رہے ہیں. اس حالت جنگ کے اندر یہ تو شب خون مارا, یہ ہماری جو جس طرح کہتے ہیں کہ پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی کوشش کی گئی ہے. اس شخص نے صرف اس بات کے لیے کہ وہ اقتدار سے محروم ہوا ہے. You don't declare war on your country if power is taken away from you. You go to elections. آنے والے ہیں الیکشن, لڑے الیکشن. یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محترم چترالی صاحب فرما رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے, یا تو ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہو, اور یا جو ہے کوئی اس طرح کا ہو کوئی انسیڈنٹ کہ کوئی ایک اکا دکا کہیں کو کوئی بات ہوئی ہو. اور دوسری بات, میں ایک اور بات ان کو وضاحت کر سکوں کہ آپ کا سو موٹو کا جو قانون ہے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ اس کے لیے ریویو جو ہے اس کے لیے تجویز دی, اس کو انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا. ہم نے کہا ایک جج کی جگہ 3 جج ہوں گے, انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا. میاں نواز شریف کے پاس کوئی اپیل نہیں تھی, اپیل کا رائٹ نہیں تھا. یسر اللہ گیلانی کے پاس اپیل کا رائٹ تھا. اس لا کے اندر جس لا کو ہم اپلائی کر رہے ہیں 1952 کا, سب سے پہلے فیصلے کے خلاف آرمی چیف کے پاس اپیل ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں. 3 اپیلوں کا حق ہے. سو موٹو میں یا جو ہے اور جو سلسلے جو ہیں سپریم کورٹ میں, ان کے خلاف تو کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. ان کو تو اپیل کے 3 حق دیے جا رہے ہیں. اور ساری دنیا میں آپ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوئے ہیں, وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ 18 سال قید سنائی گئی ہے. وہاں پہ جس شخص نے ٹیبل کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی 4 سال انہوں نے قید سنائی ہے. اسی طرح جب IRA کے خلاف برطانیہ میں لڑائی جاری تھی, اس وقت بھی اسپیشل لاز جو ہے اپلیکیبل تھے اس کے لیے. تمام دنیا کے ممالک جو ہے, جو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہے سو کالڈ بڑا احترام ہوتا ہے ان کا, وہاں پہ بھی. اور آج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یا امریکہ یا برطانیہ یا یورپ جو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ان کو غزہ کے اندر اور سری نگر کے اندر ہیومن رائٹس نہیں نظر آتے. اسرائیل اور ہندوستان کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کر سکتے. پاکستان اپنی سالمیت کی جنگ لڑا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مئی کا جو ہے حملہ کیا تھا, جن لوگوں نے پلانڈ پچھلے 1 مہینے کے اندر بار بار جو ہے اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں, میں تو قید تھا. اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 25 کے پتہ نہیں 40 بندے جو ہے, آپ بتائیں کہاں مرے ہیں وہ, کہاں لاشیں ہیں, کہاں قبریں ہیں ان کی. اتنی بوچھاڑ ہے پروپیگنڈے کی پاکستان کے خلاف, یعنی فرام ودن اینڈ فرام وداؤٹ. This party is trying to attack integrity and solidarity of this country. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں, اس قانون نہیں, فلاں قانون کو اپلائی کریں. ہم نے کون سا اس انسیڈنٹ کے لیے, ان واقعات کے لیے 9 مئی کے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. Now I put the resolution to the House
The question is that the resolution as moved वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, मियांवाली एयरबेस पर खड़े 85 जहाज़ों को जलाने की कोशिश की गई, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। ये तमाम तर इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात के अलावा किसी भी चीज़ को निशाना नहीं बनाया गया। दिफाई फोर्सेस का ये हक है कि शहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ये कहना है कि इंसानी हुकूक के अलंबरदारों ने कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस अफराद को सज़ा दी। टेबल पर पाँव रखने के जुर्म में भी 50-50 साल कैद की सज़ा दी गई। इंसानी हुकूक के अलंबरदारों को श्रीनगर या फिर फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी पर इंसानी हुकूक की तज़लील नज़र क्यों नहीं आती, उसकी इसराइल को या फिर भारत की मजम्मत क्यों नहीं करते। पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है। 9 मई को एक साजिश के तहत पाकिस्तान के कौमी इदारों पर हमला किया गया, पाकिस्तान की कौमी तनसीबात पर हमला। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो जिस तरह उन्होंने एजुकेशन के सिलसिला में पंजाब में काम किया, वो एक तारीखी तौर पे वो एक उनका प्रोग्राम थे जो पंजाब को कहीं के कहीं ले गया। और पिछले 4 साल जो 5 साल पीटीए की गवर्नमेंट रही, वो रिवर्स उनको लगा और बहुत पीछे जो प्रोग्राम थे वो पीछे चले गए, बल्कि जो हम आगे जा रहे थे एजुकेशन में, वो पीछे की तरह रिवर्स गेयर लग गया। अभी कोशिश तो है कि जो उन्होंने किया है उस पर उसको हम कवर करें और फिर उसी जगह पे आ जाएं जहाँ शहबाज साहब ने पंजाब छोड़ा था। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ये सबसे ज़्यादा जो बजट है इस साल एजुकेशन को फंड जो है अवेलेबल किए गए हैं, बजटरी प्रोविजन रखी गई है। अगर यहाँ बैठे होते तो मैं बताता, इससे पहले ये कभी भी पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। ये एक अनप्रेसिडेंटेड है जो इस दफ़ा रकम हमने दी है। और एक फिगर उन्होंने कोट किया था कि 70 अरब रुपए रखे गए हैं, 65 उसमें वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर हैं, तो 5 बच जाते हैं। 65 शायद उनको पढ़ने में गलती लगी है। 65 इंडिपेंडेंटली रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, 70 इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट साइड पे है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि इतने पैसे हमने दिए हैं। 70 के 70 जो इसका 5 को कह रहे हैं 5 अरब रह गए, वो 70 हैं। और अल्लाह ताला के फजल से इस दफ़ा एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं या जितने नए इनिशिएटिव हैं, उनको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। जिस तरह आपके इलाके में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और जगह पे भी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है इसको वो मामला दुरुस्त कर लें। इस दफ़ा एजुकेशन का जो बजट है वो पिछले 5 सालों से बहुत ही ज़्यादा है, इंक्रीज़ आई है। परसेंटेज से भी बात करें तो मेरा हाल है काफ़ी 50% मैं कहता हूँ ज़्यादा अमाउंट दी है हमने, लेकिन मज़ीद भी अगर ज़रूरत होगी तो उसमें कमी नहीं हम करेंगे। मैं सिर्फ उनकी दुरुस्ती करना चाहता था। फिगर ही उनको शायद किसी ने गलत लिख दी है, जिसने भी उनको उनकी नोट्स बनाए थे कि 70 नहीं है, 65 इंडिपेंडेंट है, 70 इंडिपेंडेंट है। बहुत मेहरबानी। राणा साहब, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। जनाब मोहतरम सलाहुद्दीन साहब। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में शोबा तालीम के लिए पहले से ज़्यादा फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। बजट में तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हुकूमत की तरजीह है कि तालीम के शोबे को तरक्की की जानिब लेकर जाएँ। और नाज़रीन, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सदारत में कौमी राबता कॉन्फ्रेंस कराची में हुई। कॉन्फ्रेंस में इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बाइपरजॉय के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेश की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपरजॉय का रुख पिछले 12 घंटे के दौरान मज़ीद शिमाल की तरफ बढ़ गया है। समुद्री हवाएं 160 से 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि सिस्टम के मरकज के गिर्द 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बाइपरजॉय 14 जून की सुबह तक मजीद शिमाल की तरफ रुख करेगा। इससे कराची में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश और सजावल, बदीन, ठट्ठा में 300 से 400 मिलीमीटर शदीद बारिश का इम्कान है।
نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ طوفان سے ساحلی علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ انتہائی شدید سمندری طوفان مواصلاتی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر بین الاقوامی موسمیاتی ماڈلز کے ذریعے بائپرجوائے کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور اس کی پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکنہ اثرات کے حوالے سے ضروری ہدایات وقتاً فوقتاً جاری کی جا رہی ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز سندھ اور بلوچستان نے اپنے ہنگامی منصوبے، لوگوں پر ممکنہ اثرات، آگاہی مہم اور آفات کے خطرے سے دوچار علاقوں کے لیے لاجسٹک سپورٹ پر بریفنگ دی۔ چیئرمین NDMA نے صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو ہدایت کی کہ وہ مقامی سطح پر ضروریات کا جائزہ لیں، فرضی مشقیں کریں، افرادی قوت اور مشینری کی تعیناتی کریں اور ممکنہ خطرے سے دوچار علاقوں میں متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر NDMA نے عوام سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ سمندری طوفان سے متعلق باخبر رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مقامی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اور سندھ میں سمندری طوفان بائپرجوائے کے خطرے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ نے ساحلی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے لوگوں سے بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے، جبکہ کوسٹ گارڈ، پاکستان نیوی، رینجرز اور زرعی انتظامیہ کے حکام کو الرٹ کر دیا ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بدین، سجاول، ٹھٹھا اور کراچی کے ساحلی علاقوں کا دورہ کر کے انتظامی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ بڑی تعداد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ناگزیر ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ میں خود یہ ساحلی علاقے کا سمندر کا بھی میں نے دیکھا، ہیلی کاپٹر سے نظر آیا کہ کشتیاں واپس ساحل کی طرف آ رہی تھیں۔ پاکستان نیوی اور کوسٹ گارڈ وہ کشتیوں کو واپس لا رہے ہیں۔ ہم جو ابراہیم حیدری اور ریڈی کے علاقوں میں بالکل جو ساحل پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے موو کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے جو MPAs ہیں بدین، ٹھٹا اور سجاول کے، ان تینوں ڈسٹرکٹ کے MPAs کو کہا ہے کہ آپ کو بجٹ سیشن میں اگلے 2 دن آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں، اس لیے کہ جب طوفان آ جائے گا 14 کے بعد پھر تو جو کرنا ہے طوفان نے کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنی، کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے۔ اور جیسے میں نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پراپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ PDMA کی جانب سے طوفانی صورتحال کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں محکمہ صحت، بلدیات اور ضلع انتظامیہ کے حکام کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طوفان کے پیش نظر ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ ساحل سمندر پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ ساحلی علاقوں میں 14 تاریخ سے طوفان کا خطرہ ٹل جانے تک تعمیراتی کام بھی بند کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سجاول کے ساحلی علاقے شاہ بندر کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ سمندری طوفان 15 جون کو ٹکرائے گا، جبکہ 17 تا 18 جون تک طوفان کا اثر کم ہو جائے گا۔ طوفان کے ٹکرانے سے سمندر میں 4 سے 5 میٹر طغیانی ہوگی، پانی بہت آگے آ جائے گا۔ بدین کے 0 پوائنٹ کے گاؤں بھگڑا میمن سے لوگوں کا انخلاء کیا گیا ہے۔ شاہ بندر کے جزیروں سے گزشتہ رات 2000 افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کی خصوصی ہدایت پر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر کے اسپتالوں کو بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو DG PDMA کی جانب سے متوقع صورتحال کے مطابق امدادی سرگرمیوں کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر مکران اور کمشنر قلات ڈویژن سمندری طوفان کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی نگرانی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام متعلقہ اداروں میں مربوط کوارڈینیشن سمیت ماہی گیروں کو 24 گھنٹے آن بورڈ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر طویل اور بہت ہی خطرناک سمندری طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے، جو کہ شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے اور شمالی علاقوں کی جانب اس کی رفتار 7 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جا رہی ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر جو موجود ہوائیں ہیں ان کی رفتار 200 کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے اور 14 سے 15 جون تک یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا، خاص طور پر KT بندر اور کراچی کے ساحلی علاقوں۔ ساتھ ہی ساتھ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ
پاکستان کے بلوچستان کے جو علاقے ہیں ساحلی پٹی ہے وہاں پر بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ماہی گیروں کو اس سے قبل بھی الرٹ کیا گیا تھا, گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا تھا NDMA کی جانب سے, اور اب صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کی جانب سے بھی مربوط کوارڈینیشن کے ذریعے لوگوں کا انخلاء جاری ہے. مختلف جزیروں سے لوگوں کا انخلاء کیا گیا ہے, جبکہ ساحلی علاقوں میں موجود جو گاؤں ہیں وہاں سے لوگوں کا انخلاء یقینی بنایا جا رہا ہے. 14 جون کے حوالے سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ 14 جون تک یہ سمندری طوفان پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا. پاکستان میں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے ابتدائی طور پر اس کی رفتار اور جو بلند لہریں ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک شدید ترین سمندری طوفان ہے بائپر جوائے, جو کہ اس وقت بحیرہ عرب میں موجود ہے. بالکل, اور اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں, محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے, ہمارے نمائندے سید جہانگیر علی کراچی سے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے تفصیل جانیں گے. سید جہانگیر علی, آگاہ کیجیے گا کیا پیشن گوئی کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے اس سمندری طوفان کے حوالے سے؟ جی, سمندری طوفان جو بائپر جو ہے جو اس وقت جو مسلسل مشرق کی جانب جو بڑھ رہا ہے, جو ہے اس وقت جو ہے کراچی سے 600 کلومیٹر دور اور جبکہ ٹھٹا سے جو ہے 500 کلومیٹر کی جو ہے دوری پر ہے. اور جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان بائپر جوائے کی وجہ سے. سید جہانگیر علی, آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے, بھی جو ڈسٹارشن ہے کافی زیادہ ہے, آپ کی آواز جو ہے ہمارے ناظرین تک صحیح انداز میں نہیں پہنچ رہی. سمندری طوفان بائپر جوائے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں, سندھ کے ساحلی علاقے ہوں یا پھر بلوچستان کے ساحلی علاقے ہوں, وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی, وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے بھی اقدامات اور جو حفاظتی اقدامات ہیں اس حوالے سے مختلف اجلاس ہوئے ہیں, مختلف ہدایات جاری کی گئی ہیں. NDMA کی جانب سے بھی, نیشنل ایمرجنسیز سروسز کی جانب سے بھی خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سمندری طوفان سے کم نقصانات ہوں اور اس سے زیادہ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بالکل, اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبروں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. یہاں آپ کو بتائیں, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ماہرین مالی سال کے بجٹ 2023-24 کے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. اس موقع پر میں یہ بات اہم سمجھتا ہوں کہ شرح نمو میں اضافے کا باعث بننے والے ان شعبوں پر روشنی ڈالی جائے جن پر حکومت نے خصوصی توجہ دی ہے. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, زراعت, سولرائزیشن اور نوجوانوں کی ترقی سمیت دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے تجاویز تفصیلی مشاورت کے بعد مرتب کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان شعبوں پر توجہ کا مقصد نوجوانوں کی ترقی کے لیے جدت کا فروغ, کاروبار اور زرعی پیداوار میں اضافہ اور زراعت سے منسلک صنعت میں سرمایہ کاری کا فروغ ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سولرائزیشن پر کام کر رہی ہے, جس کا مقصد مہنگی بجلی پیدا کرنے کے بجائے ملک میں سورج سے بجلی پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت سے استفادہ کرنا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ارزاں نرخوں پر توانائی کی فراہمی معاشی ترقی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے لازم و ملزوم ہے. روس سے خام تیل کا حصول بھی حکومت کا توانائی سیکورٹی پلان کا حصہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مقامی اور عالمی حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے باوجود بجٹ 2023-24 معاشی ترقی کی راہ ہموار کرے گا, جس میں سمت کا واضح تعین کیا گیا ہے. محمد شہباز شریف نے کہا کہ معاشی خود انحصاری ہمارا ہدف ہے, جس کے باعث معیشت بیرونی دباؤ سے مبرہ ہو جاتی ہے. اور ناظرین, اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اظہار خیال کر رہے تھے, جبکہ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے بھی اس موقع پر تعلیم کے بجٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا. خواجہ آصف نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اٹھائے گئے سوال کے جواب اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو ایک سازش کے تحت پاکستان کی قومی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. پاکستان میں جو سسٹم اس روز بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کو بعد میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے لنک کرنے کی کوشش اور خلاف ورزیوں سے لنک کرنے کی کوشش کی ایک مخصوص جماعت کی جانب سے, اس پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر اس بات کی وضاحت کی جائے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی نہیں قانون کی عملداری کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ایسے شرپسندوں کے خلاف حکومت پاکستان ایکشن لے رہی ہے جنہوں نے 9 مئی کو شرپسندی کی. پاکستان کی قومی تنصیبات جس میں GHQ ہے, میاں والی ایئر بیس ہے اور دیگر قومی تنصیبات ہیں جن پر حملے کیے گئے, جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے عالمی سطح پر اٹھنے والی آوازوں پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مذمت کیوں سامنے نہیں آتی. کشمیر اور سری نگر اور فلسطین میں بسنے والے لوگوں پر انسانی حقوق کا اطلاق کیوں نہیں کیا جاتا. پاکستان میں جو لوگ شرپسندی میں ملوث رہے ان کی جانب سے ان کی تحفظ کے لیے عالمی سطح پر جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں. بالکل, اور قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر تعلیم کا یہ کہنا
تھا کہ تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے کہ تعلیم کے شعبے میں تمام تر جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور پوری کوشش ہے کہ شعبہ تعلیم کی بہتری کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ تعلیم کی بہتری حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ رضوان عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ بی ٹی وی نیوز۔ قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں جاری ہے۔ رضوان، ایک تو آج کے ایجنڈے کے حوالے سے بتائیے گا، بجٹ اجلاس کنٹینیو ہے اور بحث ہو رہی ہے۔ رضوان عارف، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ رضوان عارف سے بھی رابطہ کریں کہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ بات کرتے چلے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کی وجہ سے نظام ڈی ریل ہوا، معاشی استحکام تب ہی ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اپنے دور میں ریکارڈ قرضے لیے، بے دریغ قرض لینے کا طریقہ کار بھی درست نہیں تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سسکتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے موجودہ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی، مشکلات کے باوجود موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سینٹ اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کی وجہ سے نظام ڈی ریل ہوا، معاشی استحکام تب ہی ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اپنے دور میں ریکارڈ قرضے بھی لیے، بے دریغ قرض لینے کا طریقہ کار بھی درست نہیں تھا۔ وزیر قانون نے کہا کہ سسکتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے موجودہ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی، مشکلات کے باوجود موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیل جانیں گے رانا شہزاد السلام سے۔ رانا شہزاد، آگاہ کیجیے گا اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج سینٹ میں وفاقی بجٹ 2023-24 پر بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے صدر قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد حسین نے کہا کہ بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرنے کی بجائے انصافی پر عمل کرنا۔ رانا شہزاد، آپ تھوڑی سی اپنی لوکیشن تبدیل کیجیے، آپ کی آواز کلیئرلی ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سینٹ میں وفاقی بجٹ 2023-24 پر باقاعدہ بحث کا آغاز کرتے ہوئے سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد حسین نے کہا کہ بجٹ میں جو بہبود کے لیے رانا شہزاد، بہت شکریہ تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سینٹ کا اجلاس ہوا اور سینٹ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ ان قوتوں کی وجہ سے نظام ڈی ریل ہوا اور گزشتہ حکومت نے معیشت کے حوالے سے درست فیصلے نہیں کیے، جس کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ بجٹ 2023-24 پیش کیا گیا اور آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی بجٹ پر بحث ہو رہی ہے۔ بجٹ میں مختلف نکات رکھے گئے ہیں اور بجٹ تجاویز جو فائنانس بل 2023-24 پیش کیا گیا ہے، اس میں دفاع کی بات کی جائے، اس میں تعلیم کی بات کی جائے، صحت کی بات کی جائے، یا پھر اس معیشت کی سمت کو درست کرنے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے۔ سولرائزیشن ہو، نوجوانوں کے پروگرامز ہوں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں توانائی کے حصول کے لیے مختلف پروجیکٹس ہوں، اور اس کے لیے جو بجٹ تجاویز رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت غور و خوض کے بعد ان تجاویز کو مرتب کیا گیا ہے اور ان تجاویز پر عمل درآمد اگر ہو جاتا ہے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی اپنی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر ان تجاویز پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے شرح نمو جو کہ 3.5% ہے اس کا حصول بہت آسان ہو جائے گا، بہت مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر و قیمت کے حوالے سے بھی، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس بجٹ 2023-24 کو متوازن بھی قرار دیا گیا ہے۔ کاروباری برادری کی جانب سے بھی اس بجٹ کو متوازن قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، اور توانائی سیکٹر پر خاص طور پر بڑی توجہ دی گئی ہے کیونکہ توانائی بحران کا ملک کو سامنا رہا گزشتہ کچھ عرصے کے دوران، اور یقیناً ایک بڑا چیلنج تھا کہ توانائی کا جو سیکٹر ہے اس پر جو اس میں موجود بحران ہے اس پر قابو پایا جا سکے، تو اس حوالے سے خصوصی توجہ دی گئی ہے اور سولرائزیشن کے حوالے سے بھی اقدامات کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ سولرائزیشن کی طرف لے کر جایا جائے، اور بجٹ 2023-24 کے تکنیکی پہلوؤں کے حوالے سے بھی
भी जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं वो उनका जायज़ा ले रहे हैं। तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है बजट के हवाले से और उन इक़दामात के हवाले से ख़ास तौर पर जो हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि शरह नमू में इजाफे का बाइस बनने वाले वो शोबे जिन पर हुकूमत ने ख़ास तवज्जो दी है उन पर रोशनी ज़रूर डाली जानी चाहिए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सोलराइजेशन, नौजवानों की तरक्की समेत दीगर शोबों की तरक्की के लिए तजावीज़ तफसीली मुशावरत के बाद मुरतब की गई हैं। बता चलें कि नौजवानों के लिए भी यूथ प्रोग्राम के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स के हवाले से भी और इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से भी खुसूसी इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं बजट 2023-24 में। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए माहिर माशियात नदीम मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करेंगे कि वो बजट को किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम जी। नदीम मौलवी साहब, 2023-24 का बजट पेश किया गया है और जो अमूमी राय इस बजट के हवाले से सामने आ रही है, बड़ा मतवाज़न बजट इसको करार दिया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं उन इक़दामात को जो बजट में खुसूसी तौर पर हुकूमत की जानिब से किए गए हैं? देखें, दुनिया भर में सबसे अच्छा इकोनॉमिस्ट और जो बजट बनाने वाले उनको कहा जाता है जो 2 चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, एक नीड्स और वांट्स, यानी कि मुल्क की नीड्स क्या है, नीड्स जो होती है जरूरत की चीजें, खुराक होती है, उसके ऊपर हमारे जो बजट बनाए बहुत ही बेहतरीन बनाए, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए जो इन्होंने काम किया है, इससे पहले कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ करेंगे तो खाने पीने की चीजें भी सस्ती होंगी और आगे आने वाले दिनों में हमारा जो इंपोर्ट होता है, जो बहुत बड़ा पैमाने पे हम गंदम वगैरह करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। और उसकी खास वजह क्या है कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि बीज के ऊपर किसी किस्म की ड्यूटीज नहीं लगाई जाएगी। तो फिर क्या हो गया, बीज की कीमतें जब सस्ती होगी तो जाहिर है किसान के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन ये बजट का ये तोहफा दिया है। दूसरी मानों में जनाब कि जब फसल बन जाती है तो हमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे फार्मर्स के पास जदीद चीजें नहीं होती कि उस फसल को काश्तकार जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी मेहनत के फल को इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हार्वेस्टिंग मशीन्स वगैरह उनके ऊपर से ड्यूटी हटा दी, ये दूसरा इनाम है। और दूसरी ये लॉन्ग टर्म में सोच है कि जनाब जब किसान को चीजें सस्ती मिलेगी तो जाहिर है फिर खाने पीने की अशिया जो है सस्ती होगी। जिस मुल्क में नीड्स के ऊपर ध्यान देते हैं और बेसिक नीड्स खुराक होता है और वो जब खुद कफील हो जाता है तो वो मुल्क तरक्की करने लगता है। अब दूसरी जानिब जो हम आते हैं नीड्स की बात करेंगे, बिजली। बिजली हुकूमत ने देखा कि पिछले कई सालों से 70 सालों पे ये जो बड़े बड़े बिजली घर है इन पे काबू नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जाती है। फर्नेस ऑयल की जो होती है वो प्राइस जो होती है फ्यूल ऑयल और क्रूड ऑयल की वो स्टेबल नहीं रहती। इस वजह से बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के लिए वाहिद जरिया था सोलर एनर्जी का। मैं दाद दूंगा हमारे बजट बनाने वालों को कि उन्होंने क्या किया कि जनाब सोलर एनर्जी के ऊपर जितनी भी चीजें इंपोर्ट होती है उनसे ड्यूटी हटा दिया। यानी कि अब उन्होंने क्या किया, एक निजाम लाना चाह रहे हैं कि लोग खुद कफील हो जाए, खुद अपनी मदद आप से सस्ता इंपोर्ट हो जाएगा, सोलर एनर्जी आ जाएगी। तो फिर जाहिर है फिर उसके बाद एक तो हमारा ये जो लोड शेडिंग है और मोहताजी है बड़े बड़े आईपीटीज की, वो मोहताजी भी खत्म हो जाएगी। ये सोच बहुत ही अच्छी एक इकोनॉमिस्ट की हो सकती है। और इन्होंने ये कर दिया कि सोलर एनर्जी। अब आते हैं हम जनाब कि हम अब बॉन्ड्स की तरफ, यानी कि हमारी नीड्स तो आ गई ना जनाब, बिजली सबसे बड़ा मसला हमारा बिजली का ही है, खाने पीने का है। अब हम आते हैं वांट्स, यानी कि हमारी जिंदगी में भी हम तरक्की कब करेंगे? तरक्की उस वक्त करेंगे जब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे। बावजूद इसके कि इतने मसले मसाइल है फिर भी इन्होंने उसकी डेवलपमेंट्स के ऊपर पैसे रखे ताकि जब डेवलपमेंट्स आती है तो नौकरियां होती है, मजदूरी आ जाती है, लोगों के यहाँ खुशहाली आती है। क्योंकि जो जिस मुल्क में भी आप अगर एक ब्रिज भी बना रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, उसके अंदर करोड़ों लोगों का फायदा होता है क्योंकि वो सड़क बन रही होती है, सड़क बनने के साथ साथ राहें खुल जाती है तिजारत की। इसी तरह अगर हम डैम बना रहे होते हैं तो बिजली सस्ती होती है, पानी की फरहमी हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है, लॉन्ग टर्म एक इकोनॉमिक विजन रखने वाले शख्स ने इस तरह से किया। बिल्कुल सही, और यही वो कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से वक्त पर अगर फसलें हैं वो भी मंडी तक पहुंच जाती हैं, राब्ते बहाल हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की जानिब से जो इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए राब्ताकारी और खासतौर पर मुवासलात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को।
और नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर बताएं कि कराची में रूसी तेल बरदार जहाज से बर्थ पर नस्ब मशीनों के जरिए तेल निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के तर्जुमान के मुताबिक जहाज से तेल निकालने का अमल 26 से 30 घंटे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मशीन्स के जरिए खाम तेल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के टैंक्स में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां इस खाम तेल को रिफाइन किया जाएगा। रूस से दरामद किए जाने वाले खाम तेल की टेस्टिंग का अमल 24 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। खाम तेल की रिफाइनिंग की रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम को फराहम की जाएगी, जिसमें खाम तेल के मयार, तरसील की लागत, कमर्शियल तौर पर इसके काबिल इस्तेमाल होने, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, फर्नेस ऑयल, तारकोल और GP8 की मिकदार मालूम हो जाएगी। रूसी खाम तेल से पाकिस्तान को तवानाई की ज़रूरत पूरी करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुश्किलात के बावजूद बजट को मुतवाज़न करार दिया जा रहा है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए JUI हुकूमती कोशिशों में शामिल रहेगी। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह ज़मीबोस किया। साबिक़ा दौर में CPEC मंसूबों को मुंजमद किया गया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने चीन के एतमाद को ठेस पहुंचाई। चीन का एतमाद बहाल होगा और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का 4 साला दौर तारीख तरीन दौर था, जिसमें हर शोबा रूबाए ज़वाल हुआ। लाहौर में लेस्को के दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 मेगावाट बिजली का नया मनसूबा नहीं लगाया। मौजूदा हुकूमत में हज़ारों मेगावाट बिजली के नए मनसूबों का इफ्तिताह हो चुका है। उन्होंने कहा कि सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से सार्फिन को जल्द छुटकारा मिलेगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चेयरमैन PTI 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के सरगना है। ये पुरतशद्दुद वाक़यात एहतजाज नहीं, बगावत की साजिश थी। नौ मई के GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। शरपसंद दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। शरपसंद दौरान हमला दीगर अफराद को भी इंतशार फैलाने के लिए उकसाता रहा। मज़ीद तफसील बता रहे हैं एहसन नूर। 9 मई को अर्ज़े पाक को जलाओ घिराव में झोंकने वाले शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शरपसंदों ने नाम नेहाद सियासी जमात और उसके कायद के ज़ाती मकासिद के हुसूल के लिए अपने ही वतन अजीज को इंतशार की नजर कर दिया। GHQ रावलपिंडी हमला में मुलव्विस एक और मरकजी किरदार की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। शरपसंद दानिश वहीद रावलपिंडी का रहायशी और PTI का फाल कारकुन है। शरपसंद दानिश वहीद ने न सिर्फ खुद तोड़ फोड़ की बल्कि दीगर अफराद को भी हमले के लिए उकसाता रहा। शरपसंद दानिश वहीद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव किया और पेट्रोल बम भी फेंके। वीडियो में शरपसंद को GHQ के मोनोग्राम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। शिनाख्त के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद दानिश वहीद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हैं। 9 मई को पाक फौज के जवानों ने आला पेशावराना काबिलियत का मुजाहरा करते हुए गैर मामूली सूरत हाल पर बखूबी काबू पाया। वाज़ेह रहे कि इंतहा पसंदाना वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों का ट्रायल आईने पाकिस्तान के तहत आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाएगा। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अफवाज पाकिस्तान और शहदाए अर्ज़ पाक को खराज अक़ीदत। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। वतन अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बच्चों की मुशक्कत आलमी सतह पर दरपेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गुर्बत, जंग, दहशतगर्दी और तालीम तक रसाई न होना चाइल्ड लेबर की बड़ी वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के फ़रोग से बच्चों की मुशक्कत के चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क़वानीन तश्कील दिए गए हैं और बच्चों की मुशक्कत की हौसला शिकनी करने, तालीम की जानिब राग़िब करने के लिए तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अली गुल। साल 2023 में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे के खिलाफ आलमी दिन का मौजू समाजी इंसाफ सबके लिए रखा गया है। ये दिन पहली बार बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2002 में शुरू किया गया था।
इस दिन को मनाने का मकसद मुलाजमत के लिए कम अज कम उम्र का तयन करना, काम की जगह पर बच्चों पर तशद्दुद का खात्मा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने चाइल्ड लेबर की अहमियत को तस्लीम करते हुए मुतफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें 2021 को चाइल्ड लेबर के खात्मे का बैनुल अक़वामी साल करार दिया गया, ताकि बच्चों से ली जाने वाली मजदूरी के मसले की निशानदेही की जा सके और चाइल्ड लेबर की मदद के लिए रहनुमा असूलों की वजाहत की जाए। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में खास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में करोड़ों लड़कियां और लड़के ऐसे कामों में मुलविस हैं जो इन्हें मुनासिब तालीम, सेहत, तफरी और बुनियादी आज़ादियों से महरूम रखते हैं। इस तरह उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों से मुशक्क़त के हवाले से कवानीन बनाए गए हैं, जिन पर हुकूमत सख्ती से अमल करा रही है। मुल्क में मौजूद सरकारी और निजी इदारे भी इस हवाले से हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल की निशानदेही के साथ साथ कम उम्र बच्चों के लिए तालीम समेत दूसरी सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़रूरी आलात की खरीदारी पर सब्सिडी की फराहमी के लिए कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। किसानों को 2.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला शाह। हुकूमत पंजाब और वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लोधरा के ज़ेर तमाम ज़िला भर के काश्तकारों और किसानों में लेज़र लैंड लेवल तकसीम करने की कुरानंदाजी ज़िला कौंसल हाल के कमेटी रूम में मुनक्किद हुई। कुरानंदाजी में 86 किसानों ने शिरकत की, जिनमें 35 लेज़र लैंड लेवल के खुश नसीब काश्तकारों और किसानों के नाम निकाले गए, जिनमें तहसील दुनियापुर के 10, तहसील लोधरा के 22, जबकि करोड़ पक्का के 3 किसानों के नाम कुरानंदाजी में आए। 10 नाम बतौर इजाफी उम्मीदवार भी निकाले गए। हुकूमत पंजाब ज़रूरी आलात की फराहमी के प्रोग्राम के तहत खुशकिस्मत काश्तकारों को 2.5 लाख रुपए फी ज़रूरी यूनिट सब्सिडी फराहम कर रही है। और तहसील वाइज 35 ज़िम्मेदारों को लेज़र यूनिट तकसीम किए गए और फ़ी लेज़र पर 2,50,000 सब्सिडी दी गई। लेज़र स्कीम की वजह से जहां हमारा 3 से 4 घंटे पानी का अखराज होता था, अब वहाँ 20 से 25 मिनट में हमारा पर एकड़ जो है ना वो रकबा सैराब करेगा। हुकूमत पंजाब ज़रूरी आलात की फराहमी के प्रोग्राम के तहत किसानों को कुरानंदाजी के जरिए दिए जाने वाले जदीद लेज़र लैंड लेवल से पानी की बचत होगी और इससे किसानों की फ़ी एकड़ फसल की बुवाई में भी 3 से 4 हज़ार रुपये की बचत होगी। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।